عادات، میری تمام جد و جہد اور کوششیں، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے جماعت اسلامی ضلع بہاول نگر کی طرف سے ہمارے رہنما، ہمارے مربی، ہر دل عزیز مجاہد جماعت اسلامی میاں مقصود احمد صاحب کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ 3 دن کے دورے کے اوپر ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، آج کل اور پرسوں، اور ان کا میں مختصر آپ کو پروگرامز ان کے بتا دوں۔ آج آپ کے ساتھ گفتگو کے بعد، پروگرام کے بعد، ٹاپک ایک ہی ہے، استقبال رمضان۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ رمضان میں انفاق فی سبیل اللہ کیسے ہونا چاہیے، کیوں ہونا چاہیے، اور رمضان کیسے گزارنا چاہیے؟ تھرو آؤٹ 3 دن ہمارے مربی انشاءاللہ ہمارے ساتھ اسی ٹاپک پہ ہمیں انلائٹن کریں گے، اور آپ کے یہاں سے ختم پروگرام کے بعد انشاءاللہ غلاب علی میں ایک تقریب نکاح ہے ہمارے میاں ریاض صاحب کی بیٹی کا، اور وہاں پہ بھی نکاح کا خطبہ کے بعد اسی ٹاپک پہ گفتگو ہے۔ اس کے بعد پھر تحصیل منڈی مدرسہ نے اوپر نیچے 2 پروگرامات رکھے ہوئے ہیں، ایک 4:30 بجے ناتھے والا میں، اور ایک بعد نماز عصر، اور ایک بعد نماز مغرب بستی ارائیاں میں۔ پھر رات کو ان کا قیام بابا ضیاء کے پاس ہے انشاءاللہ۔ کل صبح 10 بجے چشتیہ میں انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا، چشتیہ کے ارکان، کارکنان اور دوستوں کے ساتھ اسی ٹاپک کے اوپر۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی 11 بجے ڈونگا بونگا میں یہ خطاب کریں گے انشاءاللہ۔ پھر انشاءاللہ فوٹ عباس جائیں گے، فوٹ عباس میں ان کا پورا وہاں پر اسی ٹاپک کے اوپر، اور ڈونرز کانفرنس بھی ہے وہاں پر جماعت اسلامی کی۔ پھر واپس آئیں گے اور یہاں پر تقریب ولیمہ ہے غلاب علی میں، اور وہاں سے بھی خطاب ہے۔ پھر مدرسہ میں جو نور سر ہے وہاں پر کل پاکستان بھارت کا جو لائیو میچ ہے، جماعت اسلامی یوتھ وہاں پر لائیو میچ دکھا رہی ہے بڑی اسکرین کے اوپر۔ وہاں کچھ دیر نوجوانوں کے ساتھ محسوس بھی ہوں گے، پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے، اور وہاں پر بھی نوجوانوں سے گفتگو ہوگا، اور اس طریقے پہ رات کا قیام ان کا طاہر باجوہ صاحب کے پاس ہے۔ پھر اگلے دن صبح سویرے ناشتے پہ ایک نشست کے بعد ان کی پھر روانگی ہو جائے گی۔ یہ ان کا مختصر سا پروگرام ہے، یہ ویڈیو کلپ بھی ابھی ہم اپلوڈ کر دیں گے۔ اور ایک بات صرف میں آپ کو بتاؤں گا، رمضان کو ہر زاویے سے بہتر انداز میں تو میاں صاحب محترم بتائیں گے۔ رمضان اللہ کا مہمان ہے، ایسے ہی آپ سمجھیں۔ دیکھیں، ہمیں اگر آج کسی کام کے لیے ضرورت ہو، بہت زیادہ، کوئی قرض چاہیے ہو، بیٹی کی شادی کا معاملہ ہو، کوئی پرچہ FIR کا معاملہ ہو، کوئی بیٹے کی نوکری کا معاملہ ہو، اور ہمیں پتہ لگے کہ ہمارے گھر میں اگر FIR کا معاملہ ہے تو IG پنجاب ہمارے گھر میں یا چیف منسٹر پنجاب مہمان آ رہا ہے۔ آپ امیجن کریں، ذرا اس سچویشن کو امیجن کریں، آپ کتنے زیادہ اپنے گھر کو میکسیمم اپنی باؤنڈری سے بھی آگے جا کے، اپنی وسعت سے بھی باہر جا کے آپ کوشش کریں گے کہ CM پنجاب کو یا IG پنجاب کو بہترین انداز میں خاطر کریں تاکہ ہمارے کام ہو جائے۔ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو عزیزو، ہم سب کے مسائل ہیں، ہم مسائل سے گھرے ہوئے ہیں، اور مسائل تب ختم ہونے ہیں جب ہم مریں گے۔ زندگی ہے تو مسائل بھی ہیں، خوشحالیاں بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، انما العسر یسرا بھی ہے، لیکن اور ان سب مسائل کا حل ایک طاقت کے پاس ہے، وہ ہے رب کا مہمان آپ کے گھر آ رہا ہے رمضان، رب کا مہمان، اور بغیر کسی تفریق، امیر غریب کی کوئی تفریق نہیں ہے،
بڑے چھوٹے کی کوئی تفریق نہیں ہے، عالم زاہد متقی کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ آپ کے گھر اللہ کا مہمان آ رہا ہے، اب یہ آپ پہ ہے، میرے پہ ہے، ہم کتنا اس مہمان کی قدر کرتے ہیں۔ قدر کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ رب کو منا لیں، رب سے امید باندھ لیں۔ قدر کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ اس کے اوپر میاں مسعود صاحب محترم کو میں کہوں گا کہ آئیں اور ہمیں انلائٹن کریں، اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ جزاک اللہ۔